نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكذلك اور اسی طرح فتنا بعضهم ببعض ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی معاشرے کے غریب، پسے ہوئے، مظلوم، مفلس طبقات کو ایمان لانے میں سبقت عطا کر کے اس وقت کے دولت اور عزت اور بڑائی کا شکار لوگوں کو جو گھمنڈ میں مبتلا تھے ان کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا۔ مکہ کے حالات کو سامنے رکھے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو جو معاشرے کا سب سے مظلوم پسا ہوا طبقہ تھا وہ سب سے پہلے آ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ لوگ آپ کے مقرب ہو گئے، آپ کے محبوب بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کے آس پاس ہو گئے۔ اب جو بعد میں آنے والے تھے خواہ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے بھی بڑے تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا، کیونکہ والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، جو پہلے آ گیا وہ پہلے آ گیا۔ اب ان کا پہلے آنا آزمائش بن گیا ان کے لیے جو بعد میں آئے، اور وہ کون تھے؟ وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں کیا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہے وہ لوگ جن پہ اللہ نے ہم میں سے احسان کیا؟ ان میں تو کوئی خاص قابلیت نظر نہیں آتی، ان میں تو کوئی خاص ٹیلنٹ نظر نہیں آتا، اگر واقعی کچھ ہوتا تو یہ آگے نہ بڑھتے، اور اس طرح وہ ایمان سے اور دور ہوتے چلے گئے۔ ان کے خیال میں نبوت مکہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ سکتی ہے جبکہ شہر میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آخر ان کو کیوں نہ چن لیا گیا؟ اگر یہ دین اتنا ہی اچھا ہوتا، اس میں بھلائی ہوتی، تو بڑے لوگ پہلے آ کے اس کو اختیار کرتے، جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ بھلی چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یہ ہم سے پہل نہ کر پاتے۔ تو چونکہ اس دین کی طرف پہلے غریب لوگ بڑھے ہیں اس لیے اس دین میں ہی کوئی خیر نہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ شکر گزار لوگ کون ہیں، قدردان کون ہیں، اور کس کو اسلام جیسی نعمت سے پہلے نوازنا چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں دو سبق ہیں۔ ایک تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے کے لیے شکر گزار ہونا بڑا ضروری ہے، جو نعمتوں پہ شکر گزار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو صرف اس کے ظاہر سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا نا، جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی ایسے علاقے کا کہ جہاں تعلیم نہیں یا جہاں دنیاوی سہولتیں نہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ایسی تصویر یا تصور آتا ہے کہ ہائے ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کو تو کچھ علم نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب صرف انٹلیکچوئلز کے لیے نہیں آئی، یہ سب کے لیے آئی ہے، اور پہلے مرحلے پر اس کو پڑھنے والے جب یہ اتر رہی تھی تو بلال اور عمار جیسے لوگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور عمل کی وہ مثالیں اور وہ نمونے پیش کیے کہ جو آج ہم بھی پیش نہیں کر سکتے۔ جیسا ان کا ایمان تھا وہ ہم میں سے کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ جو کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربانی کی وہ ہم میں سے کس نے کی؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ پھر قیامت کے دن اللہ ہماری شکلوں کو تو نہیں دیکھے گا، ہماری ڈگریوں کو تو نہیں دیکھے گا، ہمارے رہن سہن اور ہمارے گھروں کو تو نہیں دیکھے گا، یہ تو اس کی اپنی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ جس کو جہاں رکھے وہ دیکھے گا تو کس کو کہ ہمارے اندر کا ایمان کتنا ہے اور ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہماری قربانی کتنی ہے، ہمارا عمل کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی
کسی شخص کو، خواہ اس کی شکل کیسی ہو، خواہ اس کا علم کتنا ہو، خواہ اس کا مالی بیک گراؤنڈ کیا ہو، کچھ بھی ہو، کبھی بھی اس کو حقیر نہ سمجھے. آپ کو کیا خبر کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا پیارا ہو. اب دیکھیں آپ، ہمارا ایک اور عام وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہم معاشرے کے محروم طبقات کو صرف کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ بڑے نکمے لوگ ہیں، نکٹو لوگ ہیں، یہ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. کبھی نیچے اتر کے دیکھا نہیں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کس کس چیز سے محروم ہیں، اور پھر اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا کیا حال ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود بہت سے علاقے ایسے ہیں ہمارے ملک میں کہ جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ اسکول ہے، نہ کوئی اور سہولتیں ہیں. اب وہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، اس کی پوچھ ان کی سہولتوں کے مطابق ہوگی. اور ہمارے پاس جو سب کچھ مہیا ہے، میسر ہے، ہم ان نعمتوں کو پا کے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس طرح بہیو کر رہے ہیں. اس لیے کیا فرمایا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کہیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سلام جو ہے استقبال کے لیے بھی ہے اور الوداع کے لیے بھی ہوتا ہے. اب سچویشن کیا ہے، امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر ایمان لاتے ہیں اور پھر رخصت ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کیجئے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور خوشخبری سنائیے. کیا؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے. اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کو سلام کیا جائے؟ یعنی سلام کرنے کا مطلب کیا کہ ان کو ویلکم کیا جائے. یہ لا علم نہ سمجھ ایسے لوگ جب تمہارے پاس آئیں تو ان کو ویلکم کرو اور انہیں خوشخبری سناؤ. کیوں؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں بہت جاہلیت تھی، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے یہ لوگ. قتل و غارت عام تھی، چوری ڈاکے عام تھے. اب یہ لوگ جب سوچتے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ان کو اپنے پچھلے قصور ستاتے. ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری معافی نہیں ہوگی. تو ایسے لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ خواہ تم سے زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ ہو چکے، لیکن آج اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے. اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا تو لوگ پچھلی غلطیوں کے تانے دیتے تھے. ہاں ہمیں پتا ہے تم کون تھے، تم تو یہ اور یہ کرتے تھے. اور یہ چیز ان کے اسلام میں آنے اور اسلام میں ترقی کرنے میں رکاوٹ بنتی تھی. ان کے اندر ایک خوف ہوتا کہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ان کی تسلی کرائی جا رہی ہے، نہیں، سلام ہو تم پر، ویلکم، تمہارا رب بہت رحیم ہے. اس سے تبلیغ کا ایک انداز بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اس کو خوشخبری سناؤ. یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کیا کرو، مشکلیں نہ بتایا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی. جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے، یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایک لاشعوری کیفیت ہے، کوئی احساس نہیں کیا کر رہے ہیں، اور ایک کیا ہے، شعوری طور پر مسلمان ہوئے ہیں. تو ایسے شخص کی جو شعوری طور پر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس کی پچھلی ساری برائیاں معاف، اس کے سارے قصور معاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا
کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ کتب ربکم، یہ جو لکھنے کی بات ہے نا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، انہو بے شک وہ، من عمل منکم سوءا، تم میں سے جس نے بھی کوئی برا کام کیا، بجہالۃ، جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور اصلاح کر لی، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے ایسے انسان کی معافی ہو جائے گی۔ کس کی؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جس نے جہالت میں غلط کام کیے تھے، لا علمی میں۔ یہاں یہ جو لفظ جہالت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے نا معافی کی، یعنی اللہ کی رحمت سے معاف ہوں گے، لیکن یہ سبب ہوگا، یعنی گناہ کی معافی کا وعدہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ وہ ناواقفیت اور جہالت کے سبب ہو۔ اب بات یہ کہ جہالت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتا ہے جہل، ان دونوں میں فرق ہے، روٹ ایک ہی ہے لیکن جہل اور جہالت میں فرق ہے۔ جہل ہوتا ہے علم کی ضد اور جہالت ہوتی ہے حلم اور وقار کی ضد، عملی طور پر جاہل ہونا، یعنی پتہ ہے لیکن بے خبری کی سی بات ہے، گویا پتہ ہی نہیں۔ یہ جہالت کیا ہے؟ پتہ ہے لیکن ایسا ہے جیسے پتہ ہی نہیں۔ مثلا ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا، ایسا ہے گویا اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ ہے جہالت۔ جہل کیا ہے؟ بالکل علم نہیں، پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی۔ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جیسے کافر، نان مسلم ہے، اچھا پتہ تو ان کو بھی ہوتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ اب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے لیکن جہالت میں ہے، مسلمان تو ہے لیکن جہالت میں ہے۔ کیسی جہالت میں؟ بے خبری اور غفلت اور لا علمی کے دور میں، اندھیروں میں۔ اب اس نے کئی سال نماز نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کوئی اہمیت ہی نہیں اس کے نزدیک پڑھنے کی۔ اب یکا یک اس نے کوئی اللہ کی بات سنی، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اس کو ہوش آیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ کا حق تو بہت بڑا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب وہ توبہ کرے۔ ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ کے لیے نیک کام شروع کر دے، یعنی توبہ کے بعد پھر چھوڑنا شروع کر دے نماز کو۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اس سلسلے میں وہ واقعہ یاد رہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے ایک شخص نے 99 آدمی قتل کیے، پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 پورے کر دی۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں کیسے توبہ کروں؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی مجلس میں رہو تو تم اپنی اصلاح کر سکو گے۔ اب وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے موت نے آ لیا۔ اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا، یعنی ادھر کو جھک گیا۔ جو ہی وہ موت کا فرشتہ آیا تو اس طرف کو مائل ہو گیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جاؤ، اور جس بستی سے جا رہا تھا یعنی جہاں قتل و غارت کی تھی اسے حکم دیا کہ دور ہو جاؤ، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا،
یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر قتل جیسے گناہ پر بھی کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کچھ لوگ زندگی بھر بڑے غلط کام کرتے ہیں لیکن ان کی موت بہت اچھی ہوتی. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا سبب ہوا. یہ تو ان کا اور رب کا معاملہ ہے. آپ کو کیا خبر کہ انہوں نے کسی وقت کیسی سچی توبہ کر لی ہو. کیونکہ ہم تو کسی کے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہم کسی کے دل میں تھوڑی گھس کے اتر کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور اس کا اختتام کہاں ہوا ہے. اس لیے کوئی شخص جب فوت ہو جائے تو اس کی برائیوں پر زبان بند کر دینی چاہیے. کیا پتا وہ توبہ کر کے مرا ہو, اس کی تو معافی ہو گئی ہو اور آپ کی اس برائی سے آپ کی پکڑ ہو جائے. ہاں, اگر کسی کی نیکی ہو تو اس کا چرچا ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسانوں کی گواہی ہوتی ہے مرنے والے کے حق میں, اس کے حسنات کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اہم ترین چیز جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو اور توبہ کے بعد اصلاح بھی ہو. اب دیکھیے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح طریقے سے یہ بتایا ہے کہ کچھ گناہوں کی توبہ مشروط ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس وقت ہو, مہلت ہو, تو اسے کیا چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے, قضا ادا کرے. مثلا روزے کی قضا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, حج بدل کا ذکر سنت میں موجود ہے. اسی طرح کچھ اور گناہوں کا کفارہ یا فدیہ دینا ہوتا ہے. چوری, زنا وغیرہ پہ حد جاری ہونا ہے. اب بسا اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں حد جاری نہیں کرا سکتے آپ. مثلا آپ نے چوری کی, اللہ نہ کرے, لیکن انسان ہے, انسان ہی کرتے ہیں نا, معاشرے میں ہوتی رہتی. کوئی اسلامی حکومت نہیں کہ جہاں آپ جا کے کہیں کہ جی میں نے چوری کی, میرا ہاتھ کاٹے. اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا, کیا ہاتھ کٹے بغیر میری توبہ ہو جائے گی, کیا کوڑے لگے بغیر میری معافی ہو جائے گی. جی ہاں, اگر دنیا میں سزا پانے کا کوئی طریقہ نہیں تو انسان کثرت سے صدقہ خیرات کرے, استغفار کرے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یعنی اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص نے 100 قتل کیے تھے, ایک نہیں 100 کیے تھے. آج اگر آپ کے پاس کوئی آئے 100 قتل کر کے پوچھنے تو آپ بھی وہی تو نہیں کہیں گے جو راہب نے کہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے, نہیں, بشرو ولا تنفرو, لوگوں کو خوشخبری دیا کرو, نفرت نہ دلایا کرو, دین سے دور نہ کیا کرو, یسرو, آسانی پیدا کیا کرو, ولا تعسرو, مشکلیں نہ بنایا کرو. اسی لیے جن چیزوں کی قضا کا واضح حکم نہیں ہے, مثلا نماز کی قضا کا واضح حکم سنت میں موجود نہیں ہے, تو آپ اپنے پاس سے لوگوں کو کیوں پابند کرتے ہیں کہ 20 سال کی نماز قضا کریں. جس نے 20 سال نماز نہیں پڑھی, اگر آپ اسے کہیں گے کہ توبہ جب ہوگی جب 20 سال کی نمازوں کو تم ساتھ پڑھو گے, تو اس کے لیے جس کو پہلے ہی عادت نہیں پڑھنے کی, وہ مزید کیا پڑھے گا, وہ بھی چھوڑ بیٹھے گا, کیونکہ آپ اس پہ ڈبل بوجھ ڈال رہے ہیں. اب دیکھیے کہ حائضہ عورت ہے, اس کو روزوں کی تو قضا کرنے کا حکم ہے لیکن نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے. اور ویسے بھی نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے, جب وقت گیا تو گئی نماز, ختم ہو گئی. اب کیا ہے, اب اس پر استغفار. ہاں, یہ ضرور آتا ہے کہ اگر کوئی سو جائے تو جب اٹھے تو نماز پڑھ لے, کیونکہ اس کا وقت وہی ہے. کوئی بھول جائے, یاد آئے تو وہ پڑھ لے. اس کی مثالیں تو ملتی ہیں. لیکن ایسا شخص جس نے جہالت میں کئی سال نمازیں چھوڑ رکھی ہوں, اس کے لیے جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی بات میں لا علمی کی وجہ سے وہ کئی دن کی نماز نہ پڑھ سکے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو آپ نے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح جس شخص نے تیمم اس کو نہیں آتا تھا, وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کے نماز پڑھی تھی, اس نے تیمم نہیں کیا تھا,
تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب دوبارہ پڑھو. ہمارے معاشرے میں اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کو پتا تو ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ بھی ایک غفلت کی کیفیت میں ہے. ایسے لوگوں کے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے کہ روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام ہوا. اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت کے ذریعے اس نقص کی تکمیل کی جائے گی جو فرائض میں باقی رہ گیا ہو. پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا. یعنی یہ جو ہمیں نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ وغیرہ، اس کے علاوہ جو نفل ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس میں بھی بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ فرائض کی کمی کو اس سے پورا کیا جا سکے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. تستبینہ کا لفظ جو ہے یہ بے یہ نون سے ہے، بین بھی اسی سے ہے، یعنی ظاہر ہو جائے، کھل جائے. تو کچھ صفات تو مجرموں کی پچھلی آیات میں گزر چکی. آپ کو یاد ہے کہ شروع میں یستہزئون، یکذبون وغیرہ کئی صفات آئی تھی، اور کچھ مزید یہاں پر آ رہی ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کجروی کی وجہ سے حق سے دور رہتے ہیں اور حق قبول کرنے والوں پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، ان کے مقابلے میں خود کو بہتر ثابت کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں اور اپنے جرائم کو نہیں دیکھتے، ایسے لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خود نمایاں کر دیتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں. الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اپنا طریقہ واضح کر دیجئے کہ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے. کیا کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کے آگے نہیں جھکتا. قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. لا اتبع اہواءکم. اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی شخص دین کی بات کرنے کے لیے کسی معاشرے میں نکلتا ہے تو لوگ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے آفرز کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آفرز ہوئی تھی؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ مکہ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی چیزیں آفر کی گئیں. اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو سارے مکہ کی دولت قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اسی کو آپ کے پاس لے آئیں گے. اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو سردار مان لیتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو عام طور پر لوگوں کی خواہشات میں سے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے طریقے سے باز نہ آؤں گا. حق کے معاملے میں نو کمپرومائز. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تو ایک مرتبہ ان پر ہاتھ پھیر دیں، اپریشیٹ کر دیں. کتنے خوبصورت ہیں. یہ مفہوم بتا رہی ہوں. اصل روایت کیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آ کے ہاتھ پھیر دیں. ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے. یعنی اگر آپ صرف ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں گے نا، آپ ان پہ چادر چڑھا دیں تو ہم آپ کے رب کے حضور جھک جائیں گے. اس پر کہا گیا کہ نہیں، قل انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا، مجھے تو روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ،
کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اچھا پہلے کہا نا میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، اب کیا کہا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی تمہاری عبادت کی کچھ حقیقت نہیں، یہ محض تم اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہو۔ تمہارا دین دراصل بتوں کو پوجنے سے بڑھ کر بھی اپنے دل کے بت کو پوجنا ہے، اپنی خواہش نفس کے خدا کو ماننا ہے۔ قد دللت، تحقیق میں بھٹک گیا، اذن تب، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا۔ یعنی اگر میں تمہارے اس مطالبے کو مان لوں تو پھر میرا اپنا بھی ہدایت پر ہونا مشکوک ہو جائے گا۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی مجھے اللہ نے نبوت عطا کی، حق کی پہچان کرائی، جبکہ وہ نشانیاں تم کو نظر نہیں آ رہی، اور آ بھی رہی ہیں تو تم جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ کچھ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کس کی جلدی مچاتے تھے وہ؟ عذاب الہی کی، کہ اگر ہم نہیں مانتے تو پھر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ ہم پر۔ فرمایا کہ وہ لانا بھی میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں نہیں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہوا، اور وہ، خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا وہ سب کچھ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب یا پھر معجزہ یا کوئی نشانی، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ظالم لوگ اللہ کے علم میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔